اور جی یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز. آگے بڑھتے ہیں اور اب اپنے ٹاپک پر بات کرتے ہیں. جناب, کسی بھی سرجری یا پھر جسمانی چوٹ کے بعد مکمل صحت یابی نہ صرف اور صرف دوائیوں سے ممکن نہیں ہو پاتی ہے. اس کے لیے اکثر جو مریض ہیں درد, سوجن, کمزوریاں, حرکت میں رکاوٹ جیسے مسائل کا سامنا بھی انہیں کرنا پڑتا ہے. اب یہ ساری صورتحال اگر آپ کو ہونا تو اس میں جو سب سے آپ کہہ لیں کہ مؤثر علاج ہے وہ ہے فزیو تھیراپی. کہ جب تک آپ فزیو تھیراپی نہیں کروائیں گے آپ کی جو سچویشن, آپ کی کنڈیشن بہتر نہیں ہوگی. اب سوال یہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فزیو تھیراپی شروع کب کرانی چاہیے, کون سے مریض اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, اور اگر یہ علاج نہ کروایا جائے تو جسمانی نظام پر کیا کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو ایسی ہی کچھ چیزیں ہیں جس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر سلمان فیروز نے آج ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ فزیو تھراپسٹ ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر سلمان, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ڈاکٹر سلمان, کتنا ضروری ہے خاص طور پر اگر کوئی سرجری ہوئی ہے یا پھر کوئی چوٹ یا انجری, کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس سے اب ہم ریکور کر رہے ہیں بٹ ہم میڈیسنس پر بھی ہیں, ہم ٹریٹمنٹ بھی کروا رہے ہیں, میڈیکل ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں, بٹ ہم فزیو تھیراپی نہیں کروا رہے ہیں اس کے ساتھ, تو کیا پرابلمز ہمیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں؟ اچھا, یہ جو میڈیسنز ہیں نا, ان کا بیسک رول یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تو آپ کی کچھ ملٹی وائٹامنز وغیرہ ہیں جو آپ کو سرجری کے بعد یا انجری کے بعد پرسکرائب کی جاتی ہیں, لیکن زیادہ تر رول ہوتا ہے پین کلرز کا. پین کلرز اور مسل ریلیکسنٹس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دماغ کو سن کر دیتے ہیں کہ درد آپ کو محسوس نہیں ہو رہی, جبکہ سمٹمز ادھر پریزنٹ ہوتے ہیں. اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ دوائی صرف اور صرف ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق تب تک لیں جب تک پین کے سمٹمز ہیں, لیکن بالکل ٹھیک ہونے کے لیے, اپنی موومنٹ کو ریسٹور رکھنے کے لیے آپ کو فزیو تھیراپی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. فزیو تھیراپی انجری کی صورت میں یا سرجری کے بعد ضروری اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جو جگہ ہے, فرض کریں کہ کسی کے خدا نہ خواستہ ہاتھ فریکچر ہو گیا, اب جب بھی اسے فریکچر ہے اس پہ پلاسٹر چڑھے گا یا اندر کوئی بھی سرجیکل پروسیجر ہوا ہے, اب یہاں کچھ دیر کے لیے بلڈ فلو میں ریسٹرکشن ہوگی کیونکہ ہم موو ہی نہیں کر رہے. جب موومنٹ نہیں کریں گے مسلز میں ویکنس آنا شروع ہو جائے گی, اور وہ ویکنس ریکوری کو روکتی ہے. لیکن کیا مکمل طور پر جب ہم ریکور ہوں گے تب ہمیں فزیو تھیراپی کرانی چاہیے, یا پھر اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو اس کے فوری بعد اب ہم نا فزیو تھیراپی کے پاس, فزیو تھراپسٹ کے پاس چلے جائیں؟ اچھا, دو قسم سے اس کو کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو کوئی سافٹ ٹیشو انجری ہوئی ہے, چوٹ لگ گئی ہے, موچ آ گئی ہے, آپ گر گئے ہیں, بروزنگ ہو گئی ہے, تو سٹارٹنگ کے اندر صرف اور صرف ریہیبلیٹیشن کی کچھ ایکٹیویٹیز کروائی جا سکتی ہے. آپ انجری کے فوراً بعد میڈیسن درد کے لیے لیں, لیکن فزیو تھیراپی لازمی کروانا شروع کر دیں فوری بعد ہی, کوئی اس کے لیے ایکسٹرا ٹائم نہیں کرنا. اب فزیو تھیراپسٹ, ایک جو ٹرین فزیو تھیراپسٹ ہے, اس کو پتہ ہے کہ فوری انجری ہے, اس کی انجری کی گریڈنگ کیا ہے, سویلنگ زیادہ ہے, اس کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, تو وہ اس کو مینیج کر لے گا. اب دوسری کیٹیگری آتی ہے سرجری کے بعد. جیسے ہی خدا نہ خواستہ کوئی فریکچر ہو گیا, اب سرجری ضروری ہو گئی ہے, جب سرجری ہوئی ہے, سرجری کے فوراً بعد بھی جو ڈاکٹر نے, سرجن نے ریکمینڈ کیا, زیادہ تر اب سرجن فوری بعد آپ کو فزیو ریکمینڈ کر دیتے ہیں, تو زیادہ تر کیسز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ فزیو کی ضرورت انجری یا سرجری کے فوری بعد ہو جاتی ہے. فوری بعد ہوتی ہے کہ مطلب اگر آپ ڈسچارج خدا نہ خواستہ ہاسپٹل سے ہو گئے ہیں تو دین یو نیڈ اے فزیو تھراپسٹ, اب آپ نے اس کے پاس جانا ہے. ایسے کون سے مریض ہیں جن کو تو فزیو تھراپی کرانی ہی کرانی ہے, وہ ان کو فائدہ ہوگا, لیکن ایسے کون سے مریض ہیں یا ان کا آپریشن ہوا ہے یا سرجری ہوئی ہے جن میں ان کو ضرورت نہیں پڑ سکتی ہے ایز اے فزیو تھراپسٹ؟ اس میں ایک ٹرم بولی جاتی ہے, ہیلتھ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی پریزنس اور ایبسنس آف سمٹمس. ہیلتھ از آل اباؤٹ فنکشنالٹی. آج کل کا جو ہمارا ماحول ہے, لوگ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہی نہیں ہیں, موومنٹ ہی نہیں ہے, لگاتار بیٹھنا, لگاتار کھڑے رہنا کچن میں سر آگے جھکا کے, ہمارے پوسچر میں چینجنگ آنا سٹارٹ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ہر کسی کو, بچے سے لے کے بڑے تک, سب کو فزیکل ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے. تھیراپی صرف اس کو ضروری ہے جن کو جسم میں کہیں دردیں ہیں, کہیں اکڑاؤ وغیرہ ہے, کہیں چوٹ لگ گئی ہے, پین ہو رہی ہے, صرف اس کے لیے تھیراپی ہے. لیکن فزیکل ایکٹیویٹی یعنی کہ ورزش, کوئی نہ کوئی موومنٹ, وہ ہر کسی کو کرنی چاہیے. بچپن سے لے کے بزرگ ہونے تک گھر میں کوئی اس طرح کا ماحول بنائے کہ ورزش سارے کریں, ورزش سارے ہی کریں. اور ایسی کون سی آسان ورزشیں ہیں یا پھر ایسی تھیراپی ہے جو ہم گھر میں بھی ایزیلی کر سکتے ہیں؟ خاص طور پر خواتین کا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی انجری ہو بھی گئی ہے تو وہ بیڈ ریڈن ہو جاتی ہیں, خاص طور پر جو 40 سے اوپر والی خواتین ہیں, 50 سے اوپر والی خواتین ہیں, ان کے میں نے زیادہ تر جو کیسز دیکھے ہیں وہ ہے کہ ہپ کے مسل جو ہے یہ والا خاص طور پر
کہ یہ آپ کی انجرڈ ہو گئی ہے، یہاں پر اب آپ سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جا رہی ہیں جی، گھٹنے جو ہے نا وہ جواب دے گئے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا اب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ لائف سٹائل چینجنگ ہے بیسیکلی. اچھا یہ لائف سٹائل چینجنگ ہے، ٹھیک ہے. لگاتار ہماری ایکٹیویٹی ہی نہیں ہوتی، ہمارے جوڑوں کو اللہ پاک نے ڈیزائن ہی اس طرح کیا ہوا ہے کہ اس کو خوراک صرف اور صرف تب ملے گی جب ہم موومنٹ کریں گے. مطلب آپ واک نہیں کر رہے، آپ کی سپائن کو خوراک کیسے ملے گی؟ لگاتار آپ بیٹھے ہیں، لگاتار کمپریشن میں آپ کی سپائن کو خوراک نہیں ملے گی. سپائن سے ہی، ریڑھ کی ہڈی سے ہی نسیں آپ کے سارے اورگنز میں، دل میں، دماغ میں، ساری جگہ پہ ریڑھ کی ہڈی سے یہ نسیں جاری ہوتی ہیں. تو جب آپ کی سپائن میں موومنٹ نہیں ہوگی تو درد کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ گھٹنوں کو بھی اللہ پاک نے بنایا اس طرح ہے کہ چلنے پھرنے کی ایکٹیویٹی آپ کی رہے گی، آپ کے گھٹنے سیو رہیں گے. ہنزا والی سائڈ پہ چلے جائیں، پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، 90 سال کی خواتین بالکل ٹھیک ہے، کوئی گھٹنوں میں درد نہیں، کوئی کمر میں درد نہیں. یہاں آپ شہری علاقوں میں دیکھیں، جتنی زیادہ لگزیریس لائف آپ گزار رہے ہیں اتنے زیادہ ہی بار آپ کے ڈاکٹرز کے وزٹ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے جوائنٹس کو موو ہی نہیں کر رہے. اب اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جن لوگوں کو، خواتین جو عام گھر میں بیٹھی دیکھ رہی ہیں، جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، ان کو چاہیے کہ گھر کے اندر سب سے پہلے تو اپنے لیے فجر سے اشراق کے ٹائم، فجر کے ٹائم اٹھیں، نماز پڑھیں. فجر سے اشراق کے ٹائم آپ نے گھر سے باہر واک لازمی کرنی ہے. ٹھیک ہے، چھت پہ کر لیں، چھت پہ نہیں کر سکتے نیچے کر لیں، باہر کر لیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ کریں جہاں دھوپ آپ پہ لگ سکے. ٹھیک ہے. دھوپ کا ہمارے جسم کے ساتھ ٹچ ہونا، روشنی کا، جب صبح اٹھتے ہیں روشنی خاص اینگل پہ ہوتی ہے، ہمارے اندر کچھ ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، کیمیکل چینجز ہوتے ہیں، ہمارے اندر کی گھڑی ریسیٹ ہو جاتی ہے. تو ایک تو صبح اٹھ کے واک لازمی کریں، ہاتھ میں تسبیح پکڑیں، واک کریں. اور واک کا فائدہ یہ ہوگا کہ ریسرچ نے ثابت کیا کہ اگر آپ 5000 قدم چلتے ہیں ڈیلی بیسس پہ تو آپ کا ڈپریشن کے سمٹمز کم سے کم ہو جاتے ہیں. آدھا پاکستان اینٹی ڈپریشنز کھا رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ 10,000 قدم چلتے ہیں تو آپ کے ڈائمنشیا کے رسک کم سے کم ہو جاتے ہیں. بزرگ جیسی عمر 40 سال 50 سال سے بڑی ہوتی ہے، یہ پرابلمز، میموری لاس آ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں فزیکل ایکٹیویٹی سے ضروری ہیں. تو آپ نے کوشش رکھنی واک کریں. گھر کے اندر خواتین کو چاہیے کہ اپنے کچن کے باہر کوئی ایسی چیز بنائے جہاں لٹک سکیں. اچھا، لٹکنا ایک ایسی چیز ہے کہ بچپن میں ہوا کرتا تھا، قد لمبا نہیں ہو رہا نا، بچے کو لٹکا دو. ایسی تو ہوتا ہے ویسے، اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، قد تو نہیں لمبا ہوتا، لیکن اس کے اور بہت زیادہ فائدے ہیں. اچھا، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لٹکنے سے ہوتا یہ ہے کہ ریسرچ نے پروف کیا جن لوگوں کی گرپ اسٹرینتھ مضبوط ہے ان کی موٹیلٹی ریٹ 6 سال کم ہو جاتا ہے. مطلب ان کے مرنے کے چانسز، بیماریوں میں مبتلا ہونے کے چانسز 6 سال کم ہو جاتے ہیں. یعنی کہ 6 سال جوان ہو جائیں گے صرف لٹکنے سے. اس کے علاوہ سارا دن گریوٹی ہمیں کھینچ رہی ہے، ریڑھ کی ہڈی دبی ہوئی ہے، جب ہم لٹکتے ہیں یہ پروسیس ریورس ہوتا ہے. کمر کی درد آپ کو کبھی بھی نہیں ہوگی، کندھے کی درد آپ کو کبھی بھی نہیں ہوگی اگر آپ لٹکیں گے. اب لٹکنا کیسے ہے؟ کچن کے باہر لگائیں، آتے جاتے لٹکیں، آتے جاتے لٹکیں. جب آپ اس اندر سے گزر رہے ہیں، آپ اگر کوئی اسپیشل ٹائم بنائیں گے نا، میں نے یار اتنے بجے سے اتنے بجے، وہ نہیں ہو سکتا، پھر ہونا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا وہ. اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی اپنی ایکٹیویٹیز اپنے روٹین کے اندر انڈیوس کریں. ہر گھنٹے بعد 5 منٹ کی واک لازمی کریں. جہاں آپ کوشش کرتے ہیں گاڑی میں جائیں، پیدل جانے کی کوشش کریں. اپنی جسم زندگی کے اندر موومنٹ لے کے آئیں. موومنٹ آئے گی تو سیلولر لیول پہ آپ کے چینجز آتے ہیں، آپ کی ہیلتھ بہتر رہتی ہے. زیادہ تر لوگ ہمارے پاس کلینک میں آتے ہی اس وجہ سے ہیں، جو ان کو ہم گائیڈ کر کے یہ بھیجتے ہیں کہ آپ کی بیماری صرف اور صرف حرکت نہ کرنے کی وجہ سے ہے. حرکت کریں گے تو ٹھیک رہیں گے. لوگ باتھ روم میں نیچے بیٹھنا چھوڑ دیے. زمین کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا تھا، نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، پکاتے نیچے بیٹھ کے تھے. خواتین پوچا نیچے بیٹھ کے لگاتی تھیں. اب جیسے ہی ہم نے گورے سے امپریس ہوئے، ہم نے کھانا بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا، سب کچھ اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا، زمین سے تعلق ختم ہوا ہے، ڈاکٹروں سے تعلق جڑ گیا. تو یہ پرابلم ہونا شروع ہوگی ہے کہ نیچر سے ہم دور ہوئے نا، تو ہم اب جو ہے نا ڈپریشن اور ان چیزوں کا شکار ہونا شروع ہو چکے ہیں.